سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سن لوگوں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سن لوگوں وہ جسم میں سما جائے وہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا وہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی سوہل میلا نہیں ہوتا زباں میلی نہیں ہوتی سوہل میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات
लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक शरीफ सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुआ है खालिक कायनात की बारगाह में अल्लाह मरहुमा की बख्शिश फरमाए और अल्लाह इनकी अगली मनाजिल को आसान फरमाए। बरादरान दी वकार, जनाजे होते रहते हैं, हर कोई अपना अपना वाज करता बयान करता रहता है। एक जनाजा ही हकीकतन ये नहीं होता। जो भी उलमा आते हैं हमारे सरों के ताज होते हैं, लेकिन मैं एक पैगाम और एक बात पते की आपको बताना चाहता हूँ कि जनाजा ही एक आवाज़ है, जनाजा ही आपको एक पैगाम है। क्यों? मैंने जो आयात पढ़ी है, आप पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले किया, वल हयाता, और ज़िंदगी का जो है बाद में जिक्र किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद किया करो और मौत को याद करने वाला बंदा गुनाहों से बचा रहता है। जब बंदा मौत को याद करे तो कभी वो फिर गुनाह नहीं करता। मौत को याद करे तो फिर वो बेनमाजी नहीं होता। मौत को याद करे तो वो फिर पड़ोसियों का हकूक का ख्याल रखने वाला होता है। और आज हम जनाजे भी उठाते हैं और हमें पता भी है कि हमने जाना है, ये आर्जी ज़िंदगी है, ये मुसाफिर खाना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम वहाँ एक सहाबी के मकान से गुजरे हैं तो सहाबी का मकान पक्का है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया, ये किसका मकान है? तो कहा, या रसूल अल्लाह फलां सहाबी का है। मेरे आका ने फरमाया, बुलाओ उनको। बुलाया गया। मेरे आका ने फरमाया, क्या पक्का यहीं पे रहना है? या रसूल अल्लाह, नहीं, ये तो अर्जी मकान है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे इस तरह रहो जिस तरह मुसाफिर आता है और अपने कुछ दिन क़याम करने के बाद लौट जाता है, इस तरह ज़िंदगी को गुजार के जाओ। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ लोगों, अव्वलु मा युहासबु बिही अब्दुस सलात, कभी तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने माल कितना जमा किया है, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बैंक बैलेंस कितना बनाया है, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने गाड़ियाँ कितनी ली हैं, कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना काम किया है, बल्कि ये पूछा जाएगा अव्वलु मा युहासबु बिही अब्दुस सलात, बता तूने नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। ये पूछा जाएगा। और इस मौत का इस तरह मरने का अपनी तैयारी करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना इजराइल, मौत जब बंदे की आती है, रूह कब्ज करती है तो इजराइल ही करता है ना, एक फरिश्ता है वो ही रूह कब्ज करता है। अब सुने मेरे नबी का फरमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ इजराइल, जरा मुझे बता कि तू रूह निकालता है तो किस तरह निकालता है। तो इजराइल बोल पड़ा। जरा सुने इजराइल का बोलने का अंदाज। और करीम आका की बारगाह में बोल रहे हैं, कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रूहें दो तरह की कब्ज करता हूँ। फरमाया, क्यों, किस तरह? या रसूल अल्लाह, एक होता है मोमिन, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक तो वो होता है जो मोमिन होता है, एक उसकी मैं रूह निकालता हूँ तो या रसूल अल्लाह इस तरह निकालता हूँ जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है। और दूसरी की, या रसूल, मेरे आका ने फरमाया फिर, या रसूल अल्लाह, एक होता है मुनाफिक, एक होता है काफिर, उसकी किस तरह रूह निकालते हो? या रसूल अल्लाह, एक कपड़े को झाड़ी कांटादार झाड़ी के अंदर फेंका जाए फिर खींच के निकाला जाए। तो या रसूल अल्लाह, जिस तरह वो कपड़े के पुर्जे हो जाते हैं उन कांटों की वजह से, या रसूल अल्लाह इतनी तकलीफ होती है। तो कुर्बान जाए उस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाए उस आमिना के लाल पर। फरमाया, इजराइल, जितना जोर लगाना है ना आज मुझ मोहम्मद पे लगा दे, जितना भी जोर लगाना है मुझ मोहम्मद पे लगा दे, लेकिन याद रखना मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं देना। या रसूल अल्लाह, आप हमारे साथ इतना प्यार,
اور میرے آقا ہم نبی پاک جا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا پیار، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج بتائیں ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میری معراج خدا کا دیدار ہے، تمہاری معراج نماز ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے یہ جو پیشانی ہے تمہاری، یہ سجدے پہ جھکانے کی کوشش کرو یار، یہ دنیا کو چھوڑو، اپنے آپ کو نماز پہ لے کر آؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ آج کل یعنی جمعے والے دن یہیں پہ جنازہ محترم بھائی ریاض کا ہوا ہے نا، آج پھر جنازہ ہے، یہی جگہ کوئی پھول تو نہیں گئے؟ تو پھر کیوں نہیں ہمیں موت کی یاد آ رہی؟ ہم نے رب کو کون سا منہ دکھانا ہے؟ کون سا منہ ہم نے دکھانا ہے کہ مولا ہمیں تو زندگی میں ہمیں تو بھیجا تھا، تو یا اللہ اگر سوال رب سے سوال کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا ہے، تو رب کا قرآن ذرا اٹھا کے دیکھ لو نا، رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنس اور انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ آج ایک میرا یہی پیغام، اور یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ہر جنازے پہ یہی پیغام دیتا ہوں، اور میرا پیغام یہی رہے گا ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے۔ یہی پیغام ہے میرا آپ کو کہ لوگوں موت مانگو، موت نے آنا ہے، لیکن موت مانگو تو سجدے والی موت مانگو، موت مانگو تو نیک کام کرنے والی موت مانگو۔ یہ نہ ہو ہماری موت آئے تو ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور بالخصوص اللہ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ موسم نمروز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، ایک ماں کا جنازہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق کو بے حسن صحابتی، میری خدمت کا سب سے استحقاق کس کو حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ارشاد فرمایا اور 4تھی مرتبہ باپ کا ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، بڑی تکلیف سے ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے 9 ماہ تک، پھر 2 سال تک اور اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر اپنے بچے کو کی ایک چیخ پر بلبلا اٹھتی ہے۔ تو اسی لیے ماں کی شان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس نے اپنے ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ اور باپ کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ جو بیٹا صبح کے وقت پیار بھری نگاہ اپنے باپ کی پیشانی پہ ڈالے، ایک ایک نگاہ کے صلے میں اللہ اس کو ایک ایک عجب مبرور کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرات، آج اتنی بے راہ روی کا شکار ہے اولاد ہماری اس پرامن ویلی میں، اس پرامن خطے میں مذہبی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بے راہ روی شروع ہو چکی ہے کہ ابھی چند دنوں کے اندر ایک بیٹا اپنے باپ پر فائر کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذوف کا یہ عالم ہے۔ اگر اس کے اندر اس بچے کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی ہوتی کہ سرکار نے اپنے باپ کا مقام کیا بیان فرمایا، اپنی ماں کا مقام کیا بیان فرمایا، اگر اس بچے کو اپنی باپ کی عظمت کا احساس اور ادراک ہوتا تو ایسا کبھی قطعاً نہ کرتا۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے۔
اور محبت زبانی کلامی دعوے سے نہیں ہے جب تک کہ پریکٹیکل عملی طور پر نبی کی اتباع نہ کی جائے۔ میں مثال عرض کر کے وقت بھی ہوا چاہتا ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کا وضو فرماتے ہیں، گھوڑے پر زین ڈالتے ہیں اور ایک قدم رکاب پہ رکھتے ہیں، ایک قدم ابھی فضا میں ہے، آپ مسکرا دیتے ہیں اور اپنے مصاحبین اپنے موجود لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں میں نے کیا کیا؟ سرکار آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا، میں نے حضور علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہوں۔ سرکار کی محبت ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ اپنی اولادوں کے سینوں میں حضور کی محبت، حضور کی اتباع کا درس رچا بسا دیں، پھر آپ کی اولادیں آپ کی تابع دار ہوں گی۔ آخری بات، ماں باپ کے جانے کے بعد حضرات ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق اولاد کے ذمہ باقی رہتا ہے، وہ کیا کہ اولاد ماں باپ کی بلندی درجات کا ساماں کرے، قرآن کی تلاوت کر کے، ختم انبیاء پڑھا کر، ذکر و اذکار کر کے، صدقات اور خیرات کر کے، فلاحی کام کر کے ان جانے والوں کی بلندی درجات کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کی کمال درجے کی توفیق بخشے، اور جن کے جا چکے ہیں ان اولادوں کو ماں باپ کی بخشش کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین جو کلمات پڑھے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مرحومہ کی دنیا میں رہتے ہوئے آمدن سہون جو بھی غلطی ہوئی ہیں سب کی معافی چاہتے ہیں، معاف فرما۔ قبر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما، کرن کریم کے سوالوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ ہماری دعا کو مرحومہ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما، مرحومہ کی قبر کو طاحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما، قبر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ حشر کے دن چادر تطہیر کے نیچے جگہ عطا فرما، مرحومہ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا۔ جہاں پر ان مرحومہ کی قبر بنائی گئی ہے اس میں مدفون جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کامل اکمل بخشش فرما۔ الہ العالمین لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین آئے دن ہم جنازے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔